This is Al-Firdaus Islamic Urdu channel. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسی بات کریں گے جس سے ہماری زندگی کا دار مدار ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی ذات میں رہ کر، اللہ کی ذات کے فائز سے ہم جب بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ اپنے جو گناہ کر دیے ہیں، ایسے گناہ جس سے کبھی آپ واقف تھے یا آپ کی غیر واقفیت سے ہو چکے ہیں، آپ کی دانستگی یا نادانستگی میں کچھ گناہیں ہو چکی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نمازوں کو لے کر کھڑے ہونا اور آپ کی روح جو اندر ہے کالی تڑپتی ہوئی کالی روح کو لے کر، یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا فرض ایسا نہیں ہوتا کہ جب نور کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ بھی کم سے کم ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس کی طرح بن جائیں، اپنے تمام گناہوں کو پاک صاف کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو؟ کیسے کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ دنیا جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، شروعات آپ کی زندگی شروعات نہیں ہے، یہ بیچ کا حصہ۔ شروعات تو اس وقت ہے جب آپ کی روح عالم ارواح میں تھی، اور جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو ایک چھوٹا سا ادھر سے گزر ہو رہا ہے آپ کا، پیدا ہوئے، جوانی آئی، بڑھاپا اور ختم، ایک ادھر سے گزر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جہاں پر تھے عالم ارواح، وہاں پر آپ کا سفر وہاں چلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بیچ کا سفر ہے، یہ زندگی کا، یہ کیا ہے؟ نہ یہ آپ کے لیے پہلے کچھ آپ کو فائدہ دیا تھا اور نہ آگے کچھ فائدہ دے گا۔ یہ جو ہے یہ دنیا کا آپ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ آپ نے کیا ہے یہیں پر سب کچھ یہاں پر ادا کیا جائے گا۔ اب جو کچھ اپنا بوجھ اپنے سر پہ رکھیں وہ بوجھ لے کے ادھر جانا پڑے گا۔ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ نے یہاں پر کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا چیز آپ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس یہی کہیں گے کہ میں نے آپ کو ایک نیک روح، پاک روح پیدا کیا ہوا تھا عالم ارواح سے، اب پھر اس کے بعد آپ پوری طرح ایک نجس، ایک بلیک، ایک اوپیک اور گندی چیز لے کر وہاں پر جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھیے آپ کی روح آپ نے دیا ہوا تھا، میں لے کر آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو ایسی روح کو، کہاں پر آگ میں جل کر خاک ہو جائے، راکھ ہو جائے، کسے اس کی پڑی ہے۔ ایسی روح کو جو پاکیزہ تھی اور تمام گناہوں سے آلودگی میں آ گئی، گناہوں سے۔ کب تک گناہ مزہ دیں گے آپ کو؟ کتنے عرصے تک؟ کب تک رہیں گے آپ کے گناہ آپ کے ساتھ، آپ کے خیالات آپ کے ساتھ؟ زہر ڈالتے ہوئے لوگوں کو وہاں پر ڈال کے ان کو جدا کر دیا، وہاں پر لا کے آپ نے تقسیم کر دیا، وہاں پر لا کے فرقے بنا دیا، اسلام میں فرقے بنا دیا، فیملی کے اندر لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا، اپنی آنا کے لیے، اپنی شان کے لیے، اپنی بات کے لیے کہ بھائی میں ہوں، میرا مقام کہاں ہے۔ اس نے وہاں پر اتنا رکھا تو اسے باہر برطرف، وہاں پر رکھا اس نے تو اسے باہر نکال دیا، سب کچھ کر دیا، آخر آپ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ جب آپ آئے تھے تو تنہا تھے، اور جب جا رہے ہیں تو آپ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے جو کچھ کمایا ہوا ہے، یہ رائٹ سائڈ اینڈ لیفٹ سائڈ کی کتاب جائے گی آپ کے پاس، وہاں پر جائے گی، وہاں پر آپ دیکھیں گے کیا میں نے کیا کیا۔ وہاں پر جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی کتاب میں کتنا وزن تھا، بات کیا ہوگا؟ جس کی کتاب وزنی ہوگی وہ کیا ہوا؟ وہ مادرا کا ماہیہ نارون حامیہ۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگی وہ اس کتاب کی حالت، آپ کو کہاں لے جائے گی وہ کتاب جس کے اندر گناہوں کی تمام، اس میں آپ کی غلطیوں کی، آپ کی خطائیں اس کے اندر وزنی ہو چکی ہیں، نیکیاں کم ہو گئی۔ ڈھونڈتے پھرو گے، جا کر پوچھیں گے، اپنوں سے پوچھیں گے، اپنے والدین سے پوچھیں گے، بچوں مجھے تھوڑی سی نیکی دے دے، وہ کہیں گے بھائی تم جاؤ، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ، ہماری اپنی پڑی ہے، تمہاری تم خود اپنی دیکھ لو جاؤ، کوئی وہاں پر ایک نیکی بھی دینے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کے 499 ملین میں ایک کم ہے، وہ ایک ڈال دیجئے، تو شاید آپ کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، ایک نیکی لے کر آؤ۔ آپ وہاں پر اس عالم میں ساری دنیا میں جا کر کسی کو آپ نہیں دیا ہوا تھا کہ بھائی میں نے تجھے اتنا سب کچھ کیا، مجھے ایک نیکی نہیں، وہاں پر پڑے وہ مجھے خود میری پڑی ہے، رہ جاؤ۔ لوگ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہیں گے یا موسیٰ، ان کی امتی مجھے، ارے تم جاؤ، میں خود اللہ سے میں اپنے لیے بخشش کی، میں اپنا میں دیکھ رہا ہوں، تم جاؤ۔
عیسیٰ علیہ السلام ارے میرے پاس کیا ہے دینے کے لیے، جاؤ تم اپنا اپنا دیکھ لو، جاؤ. سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہر ایک پیغمبر ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، مگر صرف ایک ہی آواز ہے، ایک ہی آواز ہے اس جگہ پر جہاں پر لوگ نفسی نفسی کے عالم میں پکار رہے ہیں، کیا کروں میں، کدھر جاؤں، کیا رہا ہے مجھے. تو ایک ہی آواز آئے گی، اے میری امتی آ جاؤ، اے میری امتی میرے پاس آ جاؤ، اے میری امتی. سب جگہ وہاں پر گھوم پھر رہے ہیں، وہاں اپنے انبیاء کے امتی گئے ہوئے ہیں، وہاں پر ہر ایک نے دھتکار دیا ہے، اور ایک ہی آواز ہے، میری امتی میرے پاس آ جاؤ. میں کریم ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد کا نام دیا ہوا ہے، اور کریم اللہ کا نام بھی، اور میں بھی. تو آؤ، کرم کی برسات میں برساؤں گا، آپ کو اپنے باہوں میں لے لوں گا. آ جائیے میرے پاس، میں چھپا لوں گا تمہیں، تمہارے گناہوں کو، تمہارے خطاؤں کو. میری امت سے ہے، تم نے میرا نام رکھا ہوا ہے، میرے نام پہ تم نے اپنے دین کو قائم کیا ہوا تھا، غلطیاں ہو گئی، آ جاؤ، پھر بھی میں ہوں یہاں پر، یا امتی آپ میرے پاس آ جاؤ. سب جگہ بھاگ رہے ہیں، وہ ایک ہی بلائیں گے، وہ ہے ہمارے آقا محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا امتی کی صدا، وہ صدا دینے والے جو تمام لوگوں کو جو پریشان حال ہیں، جو تمام انبیاء سے وہاں پر ناراض ہو کر، سب سے ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، ان کو جمع کر کے لینے، میری امتی آ جاؤ. یہ ہوں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آئے میرے پیارے دوستوں، ایک ہی بات یاد رکھیے، وہاں جانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو کلین کر لیجئے. رات کی آدھی رات کے وقت اٹھ جائیے، اور تمام طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھ کر اللہ کی سامنے دعا کیجیے، سر جھکائیے، اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو دھلا دیجیے، کلین کر لیجیے، اللہ کا فیض حاصل کر لیجیے. بس ابھی وقت ہے، آج نہیں بلکہ آج کی رات ہے، اب کی بات ہے. اسی وقت اٹھیے اور سینے پہ ہاتھ رکھیے، سر جھکائیے، سجدے میں سر رکھیے، اور کہہ دیجئے کہ یا رب، اگر میں تیرے در پہ نہیں آؤں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اگر تو مجھے نہیں بخشا تو پھر میں کس سے پوچھوں، میں کہاں جاؤں؟ تو ہی تو ہے جسے میں نے چاہا ہے، جس کی میں نے عبادت کی ہے، ہاں کی غلطی کی ہے میں نے، مگر پھر بھی یا رب میں تیرا نام لیوا ہوں، کم سے کم اتنا تو ہے، مجھ سے خطائیں ہو چکی ہیں یا رب. اگر تو نہیں معاف کرتا تو پھر میں کیا کروں؟ تیرا تو نام ہے یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یا غفور. تو مجھے آپ کے نام کا میں واسطہ دے رہا ہوں، غفور کا واسطہ دے رہا ہوں، آپ کا غفار کا نام کا واسطہ دے رہا ہوں. بس میری گناہوں کو معاف فرما دے. میں سر جھکا کے ان آنسوؤں کو میں لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں. بس اس کے فیض سے، اس کے وسیلے سے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور پھر میں کبھی زندگی میں ایسی گناہ گار زندگی نہیں بسر کروں گا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر تاج فردوسی کا سلام. اور تمام لوگوں تک آپ اپنے یہ میرے ویڈیوز پہنچا دیجیے. جزاک